یہ سوال میں اٹھاتا ہوں، موسوی صاحب نے درست کہا کہ یہ فیصلے کسی تنگ تاریخ آفیسز میں نہیں ہوں گے، یہ فیصلے گلگت بلتستان کی عوام کرے گی۔ اور وہ کیسی کانفرنس تھی جس میں خود وزیر اعظم موجود نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس میں has thrown dim light both on the army as well as on the political parties and the parliament and all the civilian democratic structures۔ تو میں اس پر اس پلیٹ فارم سے اپنی شدید تحفظات کا اظہار کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، باتیں بڑی ہو گئی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، ان کے ذہنوں میں بڑے سوالات ہوں گے، وہ سوالات بھی پوچھیں گے۔ میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس موضوع پر گفتگو کو آگے بڑھایا جا سکے جب سوال و جواب ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اس وقت کیا چاہیے؟ ماضی کی باتیں بڑی ہو گئی ہیں، ماضی میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کی باتیں ہو گئی ہیں، کہاں کوتاہیاں ہوئی، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں۔ واٹ از دا وے فارورڈ؟ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب گلگت بلتستان کے لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنی اسمبلی کو با اختیار بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو انہیں کہا جاتا ہے اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، یہ متنازع علاقہ ہے، اس لیے یہ بات نہ کرو۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے آئین کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہم کو دے دو، تو ہم کہتے ہیں کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ یہ کیسے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے کہ جب 21ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے جس کے تحت ملٹری کورٹ سیٹ اپ ہوتے ہیں، تو اس آئینی ترمیم کو تو آپ گلگت بلتستان پر بھی نافذ کرتے ہیں، اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ لیکن جب وہی گلگت بلتستان کے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے 18ویں آئینی ترمیم کے تحت اختیارات کی ڈیولیوشن مجھے بھی دو، تو ہم کہتے ہیں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری۔ یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو نہ ہو، یہ تو ان کو تو پارلیمان میں مجلس شورا میں ان کو آبزرور کا سٹیٹس ملا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمام فیڈرل ٹیکسز دیتے ہیں، انکم ٹیکس، ویلتھ ٹیکس، کسٹمز ڈیوٹی، سیلز ٹیکس، سارے ٹیکسز دیتے ہیں، لیکن ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے پاکستان کے پارلیمانی اداروں میں، نہ قومی اسمبلی میں، نہ سینٹ میں۔ Whereas they pay all the taxes, they are entitled to hold national identity cards. ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو آپ فوج میں بھرتی کرتے ہو کہ مادر وطن کا دفاع کرو، لالچ جان کو آپ نشان حیدر دیتے ہو، but when it comes to the rights, it's a disputed territory. آپ 18ویں ترمیم کو وہاں نہیں نافذ کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت گلگت بلتستان کے جو زیر زمین وسائل ہیں اس پر پھر ان کا قبضہ ہوگا، اپنے گلگت بلتستان کے لوگوں کی حق ملکیت ہوگی۔ وہ حق ملکیت ہم نہیں دینا چاہتے۔ پاکستان کا یہ ایسا واحد علاقہ ہے جن کو نہ مالک حاکمیت ہے اور نہ مالک ملکیت ہے۔ دوسرے علاقوں میں کہیں تو حاکمیت نہیں تو ملکیت ہے، کہیں ملکیت نہیں تو حاکمیت ہے، but this is an area which has been denied both حاکمیت and ملکیت۔ اور وہ کیسے؟ ایسے ڈینائی کیا گیا کہ آپ دیکھیں پاکستان میں دنیا بھر میں جو زمینیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ گاؤں کے ساتھ جو زمین ہوتی ہے شاملات، گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے جہاں شاملات کی زمینیں
ریاست کی ہیں، اسٹیٹ کی ہیں، حکومت کی ہیں، ان لوگوں کی نہیں ہے۔ اور میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ زمینیں بالآخر ان طاقتور لوگوں کے ہاں بانٹ دی جائیں گی جن کا کام ہی جو زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نہ ان کی حاکمیت ہے، نہ ملکیت ہے، اور کہتے ہیں کہ صوبہ جب ضیاء الحق کا مارشل لا لگا تو ہر صوبے میں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر متعین کیے گئے اور ہر صوبے کو انہوں نے زون قرار دیا، زون اے، بی، سی، ڈی۔ اس وقت گلگت بلتستان کو صوبہ تصور کر کے زون ای قرار دیا گیا۔ اس وقت تو آپ نے صوبہ بنایا، but when it comes to the rights then we say disputed territory۔ یہ جو ڈائیکاٹمی ہے this must come to an end۔ اور میں عباس صاحب کی اس بات سے متفق ہوں اور اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ میں خود گلگت گیاس کرتو گیا، اسی طرح کے سیمینارز میں میں نے شرکت کی، اور میں نے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کی آنکھوں میں جو غصہ دیکھا ہے، جو برملا کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اب ہم مزید اس دھوکے کو برداشت نہیں کریں گے۔ They have called the bluff۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور جس طرح بھی کہا گیا کہ ان نوجوانوں کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ بلوچستان کی طرح، بلوچستان کے لوگوں کی طرح پہاڑوں پر چڑھ جائیں۔ Remember, the mountains of Gilgit Baltistan are higher than the mountains of Balochistan۔ And also remember what Zulfikar Ali Bhutto، جس کے نام پر یہ ادارہ بنا ہے، جس نے یہ کہا تھا a time comes when even the mountains will weep۔ Therefore don't force the youth of GP to climb mountains that are taller than the mountains of Balochistan, and don't force them with backs to the wall that the mountains of GP will weep۔ Thank you very much۔